اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، ہر وہ نیک کام میں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو، اور جھوٹ سے بچتے ہو، غیر غلط چیزوں سے بچتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ایام گزر رہے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اس مہینے میں غیر جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس مہینے میں غیبت نہیں کرنا ہے، اس مہینے میں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں جو آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بقیہ زندگی بھی تم اس طریقے سے گزارنے والے ہو جاؤ۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور تم جب دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ تم دنیا میں آئے تھے مسلمان بن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کو اپنی زندگی میں اتار کر آئے تھے، اسی طریقے سے جب تم دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کر جاؤ، ایمان والا بن کر جاؤ، اللہ کا نیک بندہ بن کر جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں جو آدمی نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پورے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش خبری ہے، خوش نصیبی ہے کہ جو لوگ پوری کی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارتے رہے، غیبتوں میں، جھوٹ میں، دھوکے میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے اور رمضان المبارک کی ساعتیں آتی ہیں تو بندے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، بندے مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، بندے نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی کہ جو بندہ بندی رمضان المبارک کے ایام کو پاتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا آفر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بددعا دیتے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت کو نہ کروا دے۔ کون بددعا دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین کہتے ہیں۔ کتنی خطرناک یہ دعا ہے، بددعا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک طرف بددعا کر رہے ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اس امت کی مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے اور اللہ کو منواتے تھے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ لیکن جو آدمی رمضان المبارک کے ایام کو پاتے ہوئے
چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزوں کو چھوڑ دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تراویح کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اس سے بڑا بد نصیب شخص وہ کون ہو سکتا ہے جو رمضان مبارک میں بھی اسے ہدایت نہ ملے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے، اتنی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی مغفرت اتر رہی ہے، اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دلا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب بندہ 11 مہینے اس کے دل و دماغ پر شیطان محنت کیا ہوا ہوتا ہے، 11 مہینے وہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہوا ہوتا ہے، نہ مؤذن کی اذان اسے سنائی دیتی ہے، نہ کسی قرآن کی آیت اسے سمجھ میں آتی ہے، نہ اسے حدیث مبارکہ کی تشریح سمجھ میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آتی ہے، بلکہ وہ ایسے ہی زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام تو پا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، رمضان المبارک کے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، جنت کے رحمتوں سے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اللہ پہلے آسمان میں آ کر یہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اپنی حاجت کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ جو گنہگار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، گناہ کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں، انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان اگر گناہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ گناہ کرنا اور دوسری چیز گناہ کر کے بھول جانا، یہ دو صفتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، اسی کو انسان کہا جاتا ہے، ورنہ اگر گناہ کرنے کی صفت ختم ہو جائے، بھولنے کی صفت ختم ہو جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا، وہ بندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو پیدا کریں گے، گناہ کریں گے لیکن پھر توبہ کریں گے، اللہ کو یہ پسند ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ دنیا میں جانے کے باوجود بھی، عیش و عشرت میں رہنے کے باوجود بھی، دنیا کی لذتوں کو اٹھانے کے باوجود بھی، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھنے کے باوجود بھی، میرا بندہ گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، مجھے چاہیے کہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر میں نیکی کے راستے کو اختیار کر لو، میں غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر آ جاؤ۔ جب بندے کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی سچی پکی توبہ کرتا ہے اور اپنے آنکھوں سے دو آنسو گراتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، اے اللہ میں تو گنہگار بندہ ہوں، میں نے تو اپنی زندگی کو تیری نافرمانی میں گزار دی، میرے زندگی کے 40 سال گزر گئے، میرے زندگی کے 35 سال گزر گئے، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، اے اللہ میں تو گناہوں میں اپنی زندگی کو لگا دیا ہوں، اے اللہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔
حدیث کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طریقے کا عمل کرتا ہے اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ بندے کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں کو پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑے تو ہو چکے ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ باہر گھوم رہا ہے، ہمارا دل و دماغ کاروبار میں لگ رہا ہے، ہمارا دل و دماغ بازاروں میں گھوم رہا ہے، ہمارا دل و دماغ غیر چیزوں میں گھوم رہا ہے، تو نماز اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز کیسے تھی؟ ان کی نماز کے اندر خشوع تھا، ان کی نماز کے اندر خضوع تھا، ان کی نماز کے اندر وہ روحانیت تھی جس روحانیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اپنے نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کر لیتے تھے۔ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے وہ بندے ہیں جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور میرے وہ نیک وہ بندے ہیں جو فضول کاموں میں، لہو لعب کے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور آگے فرمایا کہ جو آدمی میرے نیک بندوں میں سے وہ بھی بندے ہیں جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اور اس مال کے ذریعے سے وہ بندے اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، غیر غلط چیزوں سے بچتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں بندوں کے دلوں کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، بندوں کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولها رحمہ واوسطها مغفرہ واخرها عتق من النار، پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہمارے سے گزر گیا ہے وہ رحمت کا عشرہ تھا۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے اللہ کی رحمت کو اٹھایا، کن لوگوں نے اللہ کی رحمت کو سمیٹا، اور اس کی رحمت کے ذریعے سے کن لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کے اندر کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن رحمت کا عشرہ تو ہمارے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، اور یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ اللہ کے سامنے مغفرت کرانے کا عشرہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر تشریف لے گئے تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی بدعا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین تھی، اور اس بدعا کو اور مضبوطی پیدا ہو گئی کہ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں, ایسے نیک کام کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, ذکر کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے مانگیں, اے اللہ یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, ہمارے تو گناہ چھوٹے ہیں, تیری رحمت ہمارے گناہوں کے سامنے بڑی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہمارے دل تو مر چکے ہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, دل ہوں گے لیکن سمجھنے کی صلاحیت اللہ ختم کر دے گا. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان تو ہوں گے لیکن بات تو سنیں گے لیکن صحیح معنی میں سننے کی صلاحیت کو اللہ نکال دے گے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, بلکہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں, راستے سے بھٹک چکے ہیں, جنت کے راستے سے ہٹ کر دوزخ کے راستے میں چل رہے ہیں. تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے, یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اگر ہم اپنے گناہوں پر ندامت نہیں کریں گے, اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے, اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق پیدا نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کاموں کو مضبوطی سے پکڑ لو. رمضان المبارک میں اکثر لوگ اپنے کاموں کو کم کر دیتے ہیں اور اپنی مشغولیت کو کم کر دیتے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا مہینہ ہوتا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہوتا ہے. اس لیے مالک بھی اپنے مزدوروں کے اوپر کام کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بھائی نیک کاموں میں اپنے وقت کو لگائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے 11 مہینوں کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرصت ہونے کے باوجود, ہمارے پاس وقت ہونے کے باوجود, ہمارے پاس ٹائم ہونے کے باوجود, ہمارے پاس اسباب موجود ہونے کے باوجود ہم اپنے وقت کو غلط جگہ لگا رہے ہیں. ہم اپنے وقت کو موبائل میں لگا رہے ہیں, ہم اپنے وقت کو غیبت میں لگا رہے ہیں, ہم اپنے وقت کو جھوٹ میں لگا رہے ہیں, ہم اپنے وقت کو ہوٹلوں کی زینتوں کو بنانے کے لیے لگا رہے ہیں, بلکہ ہمارا وقت روزے میں ہونے کے باوجود بھی سوائے ہم بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوافل میں اضافہ کر لیں. وقت ہے تو مسجدوں کو آ جائیں, مسجدوں میں آ کر نوافل پڑھنے والے بن جائیں. 2 رکعت نوافل پڑھیں, نفل پڑھیں, نیت کریں اے اللہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں. نفل نماز پڑھے پھر اللہ کے سامنے دعا مانگے. ہمارے اکثر ایسا بھی طبقہ ہے, نوافل تو دور کی بات, فرائض ادا کرنے کے پاس وقت نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اپنے وقت کو مسجدوں میں لگاؤ, فضول وقت ضائع مت کرو, نوافل میں لگاؤ. اور فرمایا کہ اگر وقت ہے تو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ. نوافل کے بعد کون سا درجہ ہے؟ قرآن کی تلاوت میں لگاؤ. اگر یہ ایک حرف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیں گے. لیکن رمضان المبارک میں یہ ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 70 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ تو تعداد ہے, اگر میرا دل چاہے تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں جتنا چاہوں گا اتنا ثواب دوں گا. مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جتنا ہمارے اعمال میں اخلاص ہوگا, جتنا ہمارے اعمال کے اندر تقویٰ ہوگا, جتنا اللہ کی رضا ہمارے لیے مقصود ہوگی, اللہ اتنا ہی ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو. الف لام میم, اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں, اور رمضان میں اگر پڑھتا ہے تو 70 اگر ملائیں گے تو 210 نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں. قرآن کے اندر کتنے حرف ہیں؟ قرآن کا کم از کم انسان کے لیے ضروری ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی کم صحیح کہ ایک مرتبہ پورا قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لیں. ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہے لیکن ہم تو پورا قرآن نہیں بلکہ ایک پارہ تک اب تک نہیں پڑھے. اللہ کو ہم جا کر کیا جواب دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, جس آدمی کے پاس اللہ نے وقت عطا فرمایا ہے, فرصت دی ہے, اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے اوقات کو غنیمت جانیں, نوافل کی کثرت کریں, قرآن کی تلاوت کریں. بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, جبکہ اللہ نے دنیا کی کام تو دور بات کی بات ہے, پہلے تو اللہ نے دنیا میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا تھا, قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. لیکن ہم نے تو اپنے مقصد کو بھول کر ہم نے تو اپنا مقصد دنیا کے لیے بنا دیا. ہمارا ٹارگیٹ تو ہمارا مقصد دنیا ہے, دنیا حاصل کرنا ہے, پراپرٹی بنانا ہے, جائیداد بنانا ہے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے, آپس میں حسد کرنا ہے, آپس میں غیبت کرنا ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں, جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ان کاموں کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کی تفسیر کو سمجھیں, اور اللہ قرآن میں کیا احکامات نازل کیے ہیں, کیا کام کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, نہ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنا آتا ہے. آخری تو درجہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو سمجھاتا ہے, نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. یہاں تک کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. لیکن اللہ نے ابھی دروازے کھلے رکھے ہیں. یہ تو رحمت کا عشرہ ہے, یہ تو مغفرت کا عشرہ ہے, یہ تو توبہ کا عشرہ ہے. جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے اور اللہ سے یہ کہتا ہے, اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لو اور اپنی نظروں سے قرآن کی آیتوں کو دیکھو. اے اللہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اپنی زندگی کو میں نے تو ایسے ہی گزار دیا, اے اللہ مجھے معاف فرما, کم از کم میں اپنی آنکھوں سے قرآن کی آیتوں کو دیکھ رہا ہوں, اس عبادت کو تو قبول فرما. اللہ اس عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے. اللہ تو ارحم الراحمین ہیں, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہمیں تو قرآن اٹھانے کی توفیق تو نہیں ہوتی. تیسرا فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو کم از کم ذکر میں اپنے وقت کو لگاؤ, اللہ کی بڑائی بیان کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تیسرا کلمہ کثرت سے ورد کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو اور استغفار پڑھو, اپنے گناہوں پر ندامت کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو. ان کی کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مغفرت کے لیے راتوں راتوں جاگا ہے, راتوں راتوں گڑگڑایا ہے, اللہ کے سامنے اس امت کی مغفرت کے لیے بھیک مانگی ہے. کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں, قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں, اور اللہ کی بڑائی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ذکر ہمارے زبان سے جاری و ساری ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز فرمائی کہ ہم رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام کریں.
اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اے اللہ میں نے تو اپنی زندگی گناہوں میں لگا دی، اے اللہ تو رمضان المبارک کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے دو آنسو گراتا ہے، چاہے وہ سمندر کے برابر بھی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں برکتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں پر ندامت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، غیبت میں، جھوٹ میں اور فضول وقت میں ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کا یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی اللہ اس عشرے میں مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔